اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار فیصل۔ آج ہم موجود ہیں ہزارہ یونیورسٹی میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہزارہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید مجتبیٰ شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہزارہ یونیورسٹی جو ہے یہ ہزارہ کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ رینکنگ میں انٹرنیشنلی اور پاکستان لیول پہ ہزارہ یونیورسٹی کی کیا پوزیشن ہے، اور ہزارہ یونیورسٹی کا مختصر سے تعارف کروا دیں کہ ہزارہ یونیورسٹی میں اس وقت کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے پاس کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سردار فیصل صاحب آپ کی ٹیم تو آپ سب کو میں ہزارہ یونیورسٹی اور وائس چانسلر آفس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہزارہ یونیورسٹی، فیصل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اس کو بنانے میں اور اس کو اسٹیبلش کرنے میں۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی پرباد میں اسٹوڈنٹ ہو، میں بھی پڑھتا تھا، کوئی پرباد میں ہم جو ہے وہ اکثر کوئی اس طرح کا کوئی پرائم منسٹر یا کوئی آ رہا ہوتا ہم پروٹیسٹ کرتے تھے کہ وی نیڈ اے یونیورسٹی جن ہزارہ۔ تو ایک لمبی ہسٹری ہے اس کی۔ سر سید احمد شہید یونیورسٹی کے نام سے تحریک چلی، مختلف ادوار آئے، اس میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن دس کریڈٹ گوز ٹو میجر جنرل افتخار حسین شاہ، جس آپ پر گورنر مرحوم اللہ کی آخر کی منزل آسان کرے۔ اس کو میں سر سید بھی کہتا ہوں، کیفی کے کا، because after Peshawar University, 3 universities were established at one time during the tenure of governorship of late افتخار حسین شاہ صاحب، جو گورنر تھے۔ ایک کوارٹ یونیورسٹی، ایک جو ہے ملکانڈ یونیورسٹی، اور ایک ہزارہ یونیورسٹی۔ ہزارہ یونیورسٹی کی جہاں سے آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کی رینکنگ کی کیا پوزیشن ہے، ظاہر ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی ہم کمپیٹ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارا جو ہے اس وقت کنٹری لیول پہ ہماری بڑی اچھی پوزیشن ہے۔ کے پی میں اس وقت ہم جو ہے دوسری پوزیشن پہ ماشاءاللہ سے، اور جو گرین میٹرکس رینکنگ ہے انٹرنیشنل، اس میں ایک ہوتی ہے سسٹینیبل کیمپس اور سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے، اس میں بھی ہماری بڑی اچھی جو ہے وہ رینکنگ ہے۔ کنٹری میں ہم 28ویں نمبر پہ ہیں اور کے پی میں ہم 20ویں نمبر سے۔ اسٹوڈنٹس اس وقت جو ہے ہمارے پاس آن کیمپس اسٹوڈنٹ بھی ہے، مور دین 10,000 اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس آن کیمپس، اینڈ کوئی میرے خیال میں 15-20 ہزار جو کالجز ایفیلیٹڈ جو کالجز ہیں ان کے اسٹوڈنٹ بھی 27 کیوں ہیں 27 ایئر ایفیلیٹڈ کالجز، کیونکہ ہمارے ساتھ تورغیر، کوہستان، بٹاگرام، یہ سارے بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کالجز ایفیلیٹڈ ہیں۔ پلس ہمارا ایک سب کیمپس بٹاگرام بھی ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ تقریباً 700 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً 250 کے لگ بھگ جو ہماری فیکلٹی ہے، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ پی ایچ ڈی فیکلٹیز ہیں۔ 4 جو ہے فیکلٹی ہمارے پاس، اور ہمارے پاس جو ہے وہ اباب 50 جو ہے مختلف قسم کے پروگرام جو ہے وہ آفر ہو رہی۔ یہاں آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ وی ہیو اے مکس آف ماڈرن ایجوکیشن اینڈ سم آف دا ٹریڈیشنل جو ہمارے سبجیکٹس ہیں، بیسک سائنسز سے لے کے ہمارے جو ایڈوانس جو آج کل ہیں، ڈیٹا سائنس ہو گیا، اے آئی ہو گیا، سائبر سیکورٹی ہو گیا۔ ریسنٹلی وی ہیو سٹارٹڈ فارسٹری پروگرام لانچ کر دیا ہم نے، فارمیسی جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے، آئی ٹی کے کافی سارے پروگرام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پروگرام ہیں جو باقی یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں، جس طرح آرکیالوجی ہمارا ویل اسٹیبلشڈ ایک پروگرام ہے، یہ ٹورزم کا ہمارا بڑا اچھا پروگرام ہے۔ تو اس طرح ہمارے جو ہے بیسک سائنسز اور اس سے لے کے ایڈوانس جو کورسز ہیں وہاں تک سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو یہ یونیورسٹی ہے بیسیکلی یہ جنرل یونیورسٹی ہے، یہ اسپیسیفائڈ یونیورسٹی نہیں ہے، کسی وجہ سے اس کے اندر بھی ہے مختلف سبجیکٹس اور مختلف کورسز یہاں پہ ہم آفر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ہے فارنر اسٹوڈنٹس بھی ہیں، افغان اسٹوڈنٹس ہیں، انڈر دا امبریلا آف علامہ اقبال اسکالرشپ، HEC ان کو اسکالرشپ دیتی ہے، اور اس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈگریاں لے کے چلے گئی مختلف پروگرام میں۔ کوئی 10 اسٹوڈنٹس ادھر پہ سری لنکا کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، ای ڈیڈ پی ایچ ڈی ان آرکیالوجی یعنی سملرلی ریسنٹلی چائنیز اسٹوڈنٹ بھی آرکیالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور پاکستانی بھی ہے ڈائیورس اسٹوڈنٹ فرام ڈائیورس ایریاز، میاں والی کی سے ہیں، اٹک کے ہیں، بنو کوار ڈی اکفان، پورے پاکستان سے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اب یہ ایک ریجنل یونیورسٹی سے نکل کے مطلب انٹرنیشنل اس رینکنگ میں چلی گئی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا شاہ صاحب ماشاء اللہ جی، شاہ صاحب ابھی FAFSC کے رزلٹس ابھی کچھ دنوں میں آنے والے ہیں،
تو ہمارا آپ نے جتنے شعبہ جات جنہیں آئی ٹی ہو گیا، آپ نے جتنے ایڈوانس شعبے آپ نے کہا جتنے عصر حاضر کے مطابق آپ نے شروع کر لیں. شاہ صاحب ابھی ہمارے والدین یا اسٹوڈنٹس ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ ایف ایس سی کے بعد ہمیں کدھر جانا چاہیے. تو شاہ صاحب بینگ ماہر تعلیم اور ایک وائس چانسلر بھی ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کو ان کے والدین کو کیا میسج دیں گے کہ انہیں ایف ایس سی کے بعد آگے آج کل کس چیز کا زیادہ سکوپ ہے، کس شعبے میں انہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ وہ آئیں گے آپ کے پاس کالجز میں یا یونیورسٹیز میں آنا ہوتا ہے انہیں، تو آپ کس چیز میں سکوپ سمجھتے ہیں انہیں کدھر جانا چاہیے؟ ہاں فیصل صاحب، میرا جو ایکسپیرینس ہے تقریباً میں 25 ایئرز ہو گئے ہیں. بیسیکلی آئی ایم ٹیچر ہیں فرام لیکچر ٹو وائس چانسلر. میرا ایک ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پہ. ٹرینڈز ہیو بین چینج گلوبلی. بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں، اور وہ جو ایک زمانہ تھا کہ ہر ایک مطلب بڑے ہمارے حساب پہ سوار ہوتا تھا کہ آئیدر ڈاکٹر اور انجینئر. تو وہ چیز ختم. آپ دیکھیں انجینئرنگ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کم ہوگی. ہاں جی. اسی طرح میڈیکل میں بھی جو ہے اب کم ہو گئے ہیں. اور کل ایک جگہ پہ میں گیا، اب وہ ادارے اس طرح کا ہے یہاں پہ، اس کا نام نہیں لیتا، وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ، میرے بچے کا بھی ٹیسٹ تھا، تو کل پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑے کم لوگ آئے تھے. تو میں نے ایک دو بندوں سے پوچھا تو نہیں کہا کہ ٹرینڈ بین ڈکلائنڈ. چینج ہوتا ہے جی بالکل. اب آپ کو بتائے کہ سکلز کا زمانہ آ گیا سے بالکل، اور ڈگریز کا کنسیپٹ بھی ختم ہو رہا ہے. ریسنٹ جو ہے، آپ ڈگری اگلا نہیں کہے گا کہ یو ہیو بی ایچ ڈی ڈگری یا یو ہیو ایم فل ڈگری یا بی ایس سی. دس از اے اسکل. اف اے پرسن نو دا اسکل ہی کین ڈو ایوری تھنگ. شاہ صاحب کہ کیا ایسے آگے جو ہے ہم بھی اپنے جو یونیورسٹی کا جو کریکولم ہے اور ہمارے جو پروگرامز ہیں، ہم بھی اس طرف جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں. اسٹوڈینٹس کو یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر یہ کبھی بھی نہ وہ سوار کریں اپنے حساب پہ کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو بس اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب جو ہے یہ جو ہمارے آگے ہیں، خاص کر یہ جو اے آئی آ گیا ہے، اے آئی نے پوری دنیا کو چینج کرنا ہے. اب ورچوئل ٹیچر کا کنسیپٹ آ گیا ہے. دیر ول بی نو ٹیچر اینڈ دیر ول بی اے ورچوئل ٹیچر اینڈ ہی ول ٹیچ دا اسٹوڈینٹس. اسٹوڈینٹ اس سے کوشچن بھی کریں گے، وہ جواب دے گا. ٹیچر رہے گا. اس سے یہ نہیں ہے کہ پروفیسر اور سارے ٹیچر ختم ہو جائیں گے، لیکن ایڈوانس لیول پہ ایک چیز جو ہے وہ چلی گئی ہے. میڈیکل ہو گیا، سائنس ہو گئی، ٹیکنالوجی، سب میں اے آئی آ گیا ہے، ڈیٹا سائنس آ گیا ہے، آئی ٹی آ گیا ہے، پھر ہیلتھ سائنسز میں بہت سے فیلڈ آ گئے، الائڈ ہیلتھ سائنسز میں آ گئی. تو مجھے تمام جو ابھی بچے جن کے ریزلٹس آئیں گے ان سے یہی ہے کہ آپ ٹیسٹ دیں، میڈیکل کا بھی دیں، ادھر ادھر دیں، لیکن کبھی بھی اس کو یہ نہ کہیں کہ جی اب میں نے نہیں پڑھنا یا میرا یہ رہ گیا ہے تو اب میرا کیریئر گر گیا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو بچے میڈیاکر بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے پروگرام سلیکٹ کرتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں. تو بہت سے اب پروگرام آگے ہیں ادھر. جو ہے ہمارے پاس بھی گوڑے اچھے آئی ٹی میں ہمارے پاس ڈیٹا سائنس ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آگے. ریسنٹلی میں نے ابھی چارج لیتے ہوئے ایک سائبر ٹیکنالوجی کا ایک بی ایس پروگرام شروع کیے. آپ کو پتہ ہے سائبر سیکورٹی کا بہت زیادہ جو ہے، اور اس میں بڑا زبردست ہمیں رسپانس آ رہا ہے اسٹوڈینٹس کا. تو اب یہ سائبر سیکورٹی ہو گیا، ڈیٹا سائنس ہو گیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا، آئی ٹی ہو گیا، اس میں اسٹوڈینٹس آئیں، اس طرف آئیں جی. جو میڈیکل سے بچے رہ جاتی تو اس طرف آئیں، انشاءاللہ ان کا بہت برائٹ ہے فیوچر آئیں جی بچوں. شاہ صاحب یہ بتائیں، ہزارہ یونیورسٹی ہزارہ کی پہلی یونیورسٹی ہے، آپ نے جیسے ابتدا میں اس کا مختصر تعارف بھی کرا. شاہ صاحب ابھی ہر ضلع میں اب مین تینوں ڈسٹرکٹس میں یونیورسٹیاں بن گئی ہیں. تو ہری پور میں 2 یونیورسٹیاں، فاق آسٹریا اور ہری پور یونیورسٹی. تو شاہ صاحب ہزارہ یونیورسٹی ان یونیورسٹیوں سے کس طرح منفرد ہے؟ ایسے آپ نے کہا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور پورے پاکستان سے بھی ہیں، یہاں پہ کن سے یونیورسٹیوں سے یہ کس طرح منفرد ہے؟ یہ تھوڑا سا کون سی شعبے یہاں پہ ہیں جو ادھر نہیں ہیں؟ جی یونیورسٹی میں فیصل صاحب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں صرف اکیڈیمکس ہی ایک نہیں ہوتی، اس میں کلچر بھی ہوتا ہے، اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیولپمنٹ، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ خود بھی جو ہے وہ میڈیا کو 21 سال سے تو اوپر ہو گئے، ان سے 25 سال ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو تھے ہری پور یونیورسٹی، آس یونیورسٹی بہت اچھے، انہوں نے بھی اسٹارٹ دے لی. وہ ہمارے سب کیمپسز ہوتے تھے کسی زمانے میں، ہویہ کا کیمپس جو ہے جی ہویہ بھی کیمپس تھا. وی آر آن دا ٹیک آف پوزیشن ناؤ. جی آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں، ہمارا پورا جو کیمپس ہے یہ آٹومیشن ہو گئی ہے، سی ایم ایس ہمارا سسٹم آ گیا ہے. ہمارا تمام سلیکشن بورڈ جو ہیں وہ آن لائن ہو رہی ہے، اور وی آر گوئنگ ٹو شفٹ اوور ایگزامینیشن سسٹم آلسو آن لائن، کہ ادھر ہی کمپیوٹر پہ اس کا وہ مارکنگ ہو، اسی وقت اس کو ریزلٹ پتہ چلے.
پلس ہمارے پاس جو ڈائیورسٹی ہے اسٹوڈنٹس کی، یہ میں آنیسٹلی کہتا ہوں کہ باقی کسی یونیورسٹی میں اس ریجن میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس فیمیل کی تقریباً 40% سے زیادہ فیمیل ہیں. یہ کیمپس، اس کلائمیٹ، جہاں پہ جو پیسفل انوائرمنٹ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو موٹر وے ہے ہمارا ایکسپریس وے، اس کے بالکل جنکشن پہ واقع ہے یونیورسٹی، اور ایزیلی اپروچیبل ہے. اس کی اکیڈیمکس بھی بڑی اچھی ہے، اور ایون اگرچہ وہ ہوتی ہیں ہمیشہ امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، اور وی آر اسٹرائیونگ اوور بیسٹ ٹو میک اوور academics to more the quality of the academic. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ بعض اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے افورڈیبل آپ کی فیسیں نہیں ہوتی، تو آپ کا فیس اسٹرکچر بتا دیں کہ عام اس سے کتنا ہوتا ہے، اور اسکالرشپس آپ کے پاس اگر جس کے پاس ایک ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ایسی اسکالرشپس؟ ٹھیک ہے، اس طرح فیصل صاحب اس وقت اگر آپ کمپیریزن کریں، بے شک آپ نیٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں وہ ہمارا فی اسٹرکچر دیا ہوا ہے. آپ کے اپنے بچے بھی ابھی آپ بتا رہے تھے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، آپ کمپیئر کریں ہماری فیس. سوشل میڈیا بعض کا بچے کہتے ہیں جی فیس زیادہ ہے، یہ میرے خیال میں ہماری اس وقت فیس سب یونیورسٹیوں سے کم ہے. خان سیٹ یونیورسٹی کی، اور میں ادھر بتاتا نہیں ہوں کہ کتنی ہے ہماری، کتنی ہے بہت زیادہ ہے. باقی کی بھی، فاخر شعلے کی بھی دیکھیں، باقی ایسی جتنے بھی ادارے اس ریجن میں، ہماری فیس سب سے زیادہ کم کی ہے. اور اسکالرشپ آپ کے پاس اسکالرشپ کا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے، پہلے تو ہمارے پاس HEC کے اسکالرشپ ہوتے تھے، نیڈز اسکالرشپ تھے کچھ، یہ فرنٹیئر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ تھے کچھ، میرے خیال میں 30 کے لگ بھگ اسکالرشپ یونیورسٹی اپنے سورسز سے دے رہی ہے. اور اس دفعہ جو ہے ہمارا کچھ NGOs ہیں، کچھ اس طرح کے رفاہی ادارے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا MOU ہو گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ فنڈنگ کریں گے، جس میں جو ہے یہ سنگی والوں نے بھی کچھ ہمیں دیے ہیں، WWF والے کوئی سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں. تو اس طرح ہم جو ہے مختلف اداروں کے ساتھ بھی ہمارے MOU ہیں. آپ کو یہاں پہ اگر ٹائم ہو تو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ میں نے جب چارج لیے تو ایک کنسیپٹ ہے دنیا کے تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کہ المنائی اسکالرشپس ہوتی ہیں. المنائی ظاہر ہماری یونیورسٹی کو اب 20 years ہو گئی ہیں، اینڈ we have thousands in alumni which are serving throughout the world، امریکہ، کینیڈا، UK، دبئی، اور وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ we want to donate money for the deserving students. تو اس کے لیے کوئی ہمارے پاس سسٹم وجود نہیں تھا، تو میں نے ابھی اس کے اوپر کام شروع کر دیا. انشاءاللہ وہ ہم جو یہ المنائی اسکالرشپ ہے اس کو باقاعدہ ہم اس کا ماڈل لا کے آن لائن ہوگا، کوئی بھی ہے تو ڈائریکٹ اس میں وہ کرے گا، اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ بڑا جو ہے سکسیسفل ماڈل ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو المنائی اسکالرشپ کا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یونیورسٹیز کا بیسیکلی کام تو ریسرچ کا ہوتا ہے، تو ریسرچ کے حوالے سے آپ کی کیا پوزیشن ہے، اور جو یونیورسٹی میں کون کون سے پروجیکٹس اس وقت آپ کے چل رہے ہیں؟ اور شاہ صاحب ایک یونیورسٹی اب پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ کرائسس میں مالی بحران کا شکار کی، تو گورنمنٹ کا یہ ارادہ بھی تھا کہ کچھ یونیورسٹیاں بند کرنے کا، لیکن وہ ابھی خاموشی ہو گئی ہے اس بیت کی. تو شاہ صاحب یہ بتا دیں تینوں اصلاح میں ہزارہ کی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، پہلے یہی تھی، تو یہ بننا یونیورسٹیاں ٹھیک تھا یا نہیں تھا آپ اس میں، کیا اس حوالے سے آپ کیا، تو ہزارہ یونیورسٹی بھی کسی مالی بحران کا شکار ہے یا نہیں؟ ادارے تو بننے چاہیے، کیونکہ آپ خود دیکھیں پشاور یونیورسٹی ہوتی تھی، ہم کتنے مشکلات میں ہوتے تھے، وہاں جاتے تھے، ہاسٹل میں جگہ نہیں ملتی تھی. اور آپ امیجن کریں کہ اگر یہ یونیورسٹی نہ ہوتی تو یہ 10,000 اسٹوڈنٹس کے درجے آتے. بٹ پہلے پشاور کوالٹی از مسٹ. ہم نے کچھ زیادہ مشرومنگ کی ہے یونیورسٹیوں میں بھی، مشرومنگ نہیں ہونی چاہیے. ادارے بننے چاہیے، اداروں کو اسٹیبلش کریں، ان کو اسٹرینتھن کریں، ان کو سسٹین کریں، ان کی سسٹینیبلٹی کا. ہمارے یہاں بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم جس چیز میں پڑھ کے ادارے بناتے جاتی اس میں جو کوالٹی کا پھر ایشو آ جاتا ہے. تو ہزارہ یونیورسٹی کی جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے آپ کو خوشی ہوگی کہ KPK میں تمام یونیورسٹیوں میں الحمدللہ اگرچہ ہم سرپلس نہیں ہیں بٹ وی آر سسٹینیبل. ہم نے آج دن تک جو ہے پہلی دفعہ پروونشل گورنمنٹ نے 20 سالوں میں پہلی دفعہ ہمیں کچھ اس دفعہ بجٹ میں پیسے رکھے ہیں، ہم خود جنریٹ کرتے ہیں، کوئی HEC دیتی ہے، لیکن ہمارا کبھی بھی جو ہے کوئی اس طرح کا چیز نہیں آئی سامنے جس میں ہم کرائسس میں گئے ہوں. لیکن وی ہیو ٹو ورک ہارڈ، کیونکہ جب یہ پینشن لائبلٹی آئے گی ہمارے اوپر 2040 کے بعد تو پھر یونیورسٹی کے فائنانشیل اس پہ برڈن آئے گا. تو اس کے لیے ہم نے پلانے کا بھی سے شروع کر دیے. ایٹ کرنٹ وی ہیو
सेफ पोजीशन फाइनेंशियली, वी आर द सेफ फुटेज, पेंशन हमारा बाकी जो सैलरीज हैं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए एक एजेंडा जो है वो हमने बिजनेस प्लान भी यूनिवर्सिटी का वो कर दिए, अप्रूव हो गए, और उस पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह के, ताकि ये सस्टेनेबिलिटी हमारी मेंटेन रहे। सर सब एक आखिरी को करते हैं क्योंकि बड़ा ज़्यादा आपका टाइप, आपका क्या मैसेज होगा स्टूडेंट्स से, और वालिदैन आखिर में एक अपना मैसेज भी दे दें। और सर सब एक ये बताएं कि BS प्रोग्राम पे काफ़ी लोग अक्सर एतराज़ात भी करते हैं, इस पर टीचर्स के पास नंबर चले गए, तो इस प्रोग्राम को क्या समझते हैं, ये जो पहले था MA/MSc सिस्टम वो ख़त्म पे, ये ठीक था या नहीं था, जो नंबरिंग वाला इशू, इस पर अक्सर लोगों के एतराज़ात जो सवालात उठते हैं, तो इस हवाले से भी एक अपना राय रिव्यू करते जिस तरह है कि जहाँ तक आपने पहला क्वेश्चन आपने क्या पूछा, आपका मैसेज मैसेज ये है कि मैं हमेशा यही मैसेज देता हूँ स्टूडेंट्स को कि डोंट सर्च फॉर शॉर्टकट पे कभी भी लाइफ नहीं बनती। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू स्ट्रगल। कोई भी पहले जो है अपना फील्ड सेलेक्ट करे, जहाँ बड़ा जो है वो सोच समझ के, और काउंसलर किसी से ज़रूर पूछें कि आई वांट टू सिलेक्ट दिस फील्ड, दिस सब्जेक्ट, आइदर दिस इज बेटर फॉर माई फ्यूचर और नॉट। दूसरा, पेरेंट्स को ये मेरा मैसेज है कि कभी भी बच्चों को जो है वो कंपेल न करें कि यू गो देयर, ठीक है। जब आप उसको कहेंगे इधर जाए, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं, एक साल उसके लिए फिर मसला बसरा गया। तो मुशतब एक मुख्तसर नाही लोकल भी है, आपसे लोगों को ज्यादा तवक्को आ जाए, आपकी प्रायोरिटीज भी बता दी, वो आप वैसे क्या सिर्फ BS प्रोग्राम पे बात करें। BS प्रोग्राम इज द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, लेकिन अगेन उसको जिस तरह चलाना है उसके तहत उस तरह हम उसको नहीं चला रहे कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए जो फैकल्टी है, उसके लिए जो क्रेडिट आवर्स हैं, उसके लिए जो लैब्स हैं, अगर आप पूरे करें। और अब ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आइदर दिस शुड बी अ 2 ईयर दुनिया में कोई नहीं मानता। 2 ईयर इज ऑलवेज डिप्लोमा नॉट डिग्री। तो इंटरनेशनल जो एजुकेशन है उसके पार जाने के लिए ये पूरा सिस्टम, अदर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लाज हैं हमारे कॉलेजेस में भी बहुत। वही फिर बात आ गई है कि वो कॉलेजेस जिनकी जो है वो कैपेसिटी नहीं है वहाँ पे भी BS शुरू कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में होना चाहिए, और एसोसिएट डिग्री जो है छोटे कॉलेजों में करें, ताकि, और इसमें यूनिवर्सिटियों में बहुत मसला बना है कि बच्चे कॉलेजेस की तरफ चले गए, वहाँ फैकल्टी नहीं है, उस तरफ क्वालिटी नहीं है, तो वहाँ पे भी मसाइल हैं। और यहाँ पे भी तो इसको स्ट्रीमलाइन कर दे का एक ही तरीका है कि जो छोटे कम्युनिटी कॉलेजेस हैं देयर शुड बी एसोसिएट डिग्री, एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस देयर शुड बी BS डिग्री, और फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जो है वो बच्चे आए MPhil वगैरह PhD। फॉर जो आपने कुछ प्रोग्राम्स का जिक्र किया है, इस वक्त जो सबसे मतलब जिन प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और बड़ा उसके ऊपर रश है, उसमें IT है, डेटा साइंस है, फार्मेसी है, फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम है, इवन इंग्लिश में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। स्टूडेंट्स BS इंग्लिश, BS फार्मेसी है, D फार्मेसी, इसमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो आई मेरिट है हमारे पास, वो कंप्यूटर साइंस में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का है। सब आजकल मरहला FSC का, आपके पास FSC के बाद स्टूडेंट्स आते हैं, तो अभी रिजल्ट आने वाला है, तो दाखिला के हवाले से भी बता दें कि हज़ारा यूनिवर्सिटी ने अपने दाखिले शुरू कर दिए या काफ़ी शुरू हो रहे हैं, किस हवाले से? जी, एडमिशन्स तो हज़ारा यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गए हैं और फेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और ग्रेजुएट प्रोग्राम, PhD, MPhil, BS के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उसमें एडमिशन हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है कि हमारा स्टूडेंट सर्विसेज सेंटर है, वहाँ पे हमारी एडमिशन टीम इवन सैटरडे संडे को भी मौजूद होती है, और दे कैन विजिट आल्सो सोशल मीडिया, वी हैव अ वेरी गुड फेसबुक पेज, वहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन एडमिशन का भी वहाँ पे आता है। और जो हमारे ग्रेजुएट के हैं जिसमें MPhil PhD है, हम हर फ्राइडे को एंट्री टेस्ट होता है, तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए कि स्टूडेंट इजीली आ सकें। एक दिन रखते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, तो हमने जो है वो इस फ्राइडे को नहीं किया क्योंकि हमारी टीम जो है वो फील्ड में गई हुई है कोई रिलीफ के लिए। तो अभी एडमिशन जारी है, सेकंड फेज स्टार्ट हो गए। तो स्टूडेंट्स को ये मैं मशवरा दूंगा कि हमारी जो है ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, अब्टाबाद भी बसें हमारी जाती हैं और कलंदराबाद भी जाती हैं और भी मुख्तलिफ सराउंडिंग में, और इंशाअल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा डिमांड है बसेस की, गड़ी भी बुला से 76 प्लेन से, उगी
ادھر بھی شروع کیونکہ وہ بھی مطلب بچے تو آتے ہیں لیکن پیسوں کا بہت بچیاں بھی آتی ہیں. کوئی ہاسٹل ہے, ہاسٹل میں بھی ہمارے پاس بھی 600 بچیاں رہ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کیپیسٹی نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم ٹرانسپورٹ جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کسی سورسز سے یا کس طرح پرچیز کرنے 4 بسز سے 4 جو مختلف ہیں, ہمارا گڑی ابھی بلا ہو گیا, اگی ہو گیا, چھتر پلین ہو گیا, اور یہاں سے بہت زیادہ, تو انشاءاللہ وہ بھی کر رہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے میرے خیال میں اس سے بیسٹ جگہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹریولنگ بھی آسان ہے, موٹر وے سے بھی آ سکتے ہیں, اور ہمارا اتنا لش گرین خوبصورت کیمپس ہے, اس سے فائدہ لیں اور اپنا فیوچر جو ہے اس کو بنائیں. شاہ صاحب آپ کی پائنیئر یونیورسٹی ہے ہزارہ کی, اب آپ کے اسٹوڈنٹس تو پورے مختلف شعبوں میں, زندگی کے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے. یہ بتا سکتے ہیں آپ کی یونیورسٹی نے اس وقت تک کتنے پی ایچ ڈی اور کتنے وہ پروڈیوس کیے ہیں, کتنے؟ ایکزیکٹ فگر تو نہیں ظاہر ہے, یہ تو میرے خیال میں پی ایچ ڈی تو سینکڑوں میں ہوں گے. آئی بلانگ ٹو باٹنی ڈپارٹمنٹ, اونلی 70 پی ایچ ڈیز بھی ہے پروڈیوسڈ ان which is the leading in the یونیورسٹی. باقی میرے پاس ایگزیکٹ تو پھر تو تھاؤزینڈس میں ہوں گی. اینڈ وی ہیو alumni throughout the world. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں بڑے ہمارے اچھے اچھے جو ہے سی ایس ایس آفیسر ہو گئے ہیں. آجمی میں بہت سے, وہ تو ہے, ہر جگہ ہیں سارے ادھر سے کے سارے, ایک بہت بڑا بہت سارے وہ ہے ظاہر 20 ایئرس ہو گئے. ایگزیکٹ فگر تو نہیں, تو ایم فل تو دیر 1000 اور گریجویٹس میں لاکھوں میں چلے گئے ہیں جو بی ایس کر کے اسٹوڈنٹ چلے